بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بغداد میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے۔ وہ ایک قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ ہستی کے مالک تھے، اور وہ طلباء کو قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم دیتے۔ طلباء بہت کثیر تعداد میں ان کے پاس موجود تھے۔ ان تمام طلباء کو نہ صرف کھانا میسر کرتے بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی وہ خود کرتے تھے۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ کی تنخواہ تو بہت کم ہے اور آپ اتنے سارے خرچ کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ تو قاضی نے یہ بات سن کر مسکرائے اور کہا، یہ راز ہے، اس راز کو میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک میں اپنے گزرے وقت کے چند عجیب واقعات نہ سنا دوں، اور ابھی تو اس کو راز ہی سمجھو۔ شاگرد چپ ہو گئے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد شاگردوں نے پھر عرض کی، استاد محترم، آپ کی آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں، اور یہ درہم و دینار کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے انہیں سمجھایا اور کہا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اس کے باوجود شاگرد راز جاننے پر ضدی ہو گئے۔ شاگردوں کی ضد کی وجہ سے استاد محترم نے کہا، یہ راز میری جوانی سے وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک انسانوں کو ایسے ایسے واقعات سے گزارتا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا ہے۔ میں آج سے 40 سال پہلے جوانی کی عمر میں تھا اور دینی معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ میرے ساتھ کچھ دینی ساتھی بھی تھے۔ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے میں مصروف رہتے۔ میں ان دنوں یہیں شہر بغداد میں رہائش پذیر تھا۔ شہر مکہ کے ایک عالم کا اس وقت بہت نام تھا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا نام شیخ عبداللہ عزام تھا، اور ان کے درس میں دور دراز سے لوگ آتے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا میں بہت شوقین تھا۔ میں نے ان دنوں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں مکہ معظمہ جا کر شیخ عبداللہ عزام کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بھی آتے ہیں تو میرے ساتھ چلو۔ مگر میرے ساتھی میرے ساتھ اتنے لمبے سفر پر آنے سے انکار کر رہے تھے۔ اکیلا منزل پر فائز ہوا، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ شیخ عبداللہ عزام تھوڑے مصروف ہیں، اور پتہ چلا کہ وہاں بہت عالم و فاضل مقیم ہیں۔ چنانچہ میں ان بزرگ عالم کے پاس گیا اور فائدہ لینا چاہا۔ میں واپس بغداد جانے کی بجائے وہیں رہائش پذیر ہو گیا اور رکھی سوکھی پہ گزارا کرنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ باقی نہ بچا۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ کوئی چیز مل جائے، کھانے کی تو صحیح، ورنہ حرم جا کر اللہ سے مانگوں گا۔ گھر سے باہر نکلا تو سنسان گلی میں ایک تھیلا ملا، اور وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے تھیلا اٹھایا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں ایک چمکتا ہوا موتیوں کا ہار نکلا۔ میں نے سوچا، یہ گلی میں کس کا گرا ہے، اور یہ قیمتی ہار کس کا ہو سکتا ہے؟ میں سوچنے لگا، اے اللہ، نہ جانے اس ہار کا مالک کون ہے، اور میں اس تک یہ ہار کیسے پہنچاؤں؟ اسی وقت گلی میں شور شرابہ ہونے لگا، اور ایک بوڑھا اعلان کر رہا ہے کہ میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے۔ مکہ والو، تم تو اللہ کے ہمسائے ہو۔ اگر آپ میں سے کسی کو وہ تھیلا ملا ہے جس میں میرا وراثتی ہار ہے، جسے ملا وہ واپس کر دے، میں اسے 500 دینار دوں گا۔ اس طرح وہ اعلان کرتا ہوا میرے گھر کے پاس سے گزرا، تو میں نے لپک کر اسے کہا، ذرا میری بات سنیے۔ اسے میں اپنے گھر لے آیا اور وہ ہار اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، آپ کا ہار ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے ہار کو چوما اور خوش ہوا، اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے نوجوان، یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں اس لیے بہت پریشان تھا۔ تم بہت ایماندار ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، لو اپنا انعام سنبھال لو۔ میں نے کہا، میں یہ انعام نہیں لیتا، مجھے یہ ہار گلی سے ملا اور آپ کی امانت میرے پاس تھی جو میں نے آپ کو واپس کر دی۔ میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ بہت اصرار کے باوجود بوڑھا نہ مانا اور وہ انعام میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس انعام سے اپنی روزی کا بندوبست کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ عزام نے دوبارہ حرم پاک میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا۔ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ کافی عرصے تک میں وہاں علم سے مشغول رہا
اور میری مالی ضروریات کے لیے وہی دینار کام آتے رہے، اور بالآخر میں نے علم سیکھ لیا اور واپس بغداد روانہ ہوا اور جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا اور کشتی سے بغداد کا سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملاح اناڑی تھا اور مجھے خوف آ رہا تھا۔ ایک جزیرے سے گزر ہوا تو میں نے وہیں اتر جانے کا سوچا۔ میں وہاں ایک جزیرے پر اتر گیا تو میں نے جنگلی پھلوں سے بھوک مٹائی اور ایک مسجد نظر آئی۔ میں اس مسجد میں گیا، مجھے وہاں قرآن کے کچھ اوراق ملے۔ میں انہیں پڑھنے لگا۔ قرآن پڑھتے دیکھ کر اس جزیرے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، اے مسافر، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں قرآن کی تلاوت سمجھا دیں، ہو سکے تو ہمیں دین کا علم بھی دے دیں۔ میں نے ان کی عرض قبول کر لی اور ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس طرح مجھے صبح شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ میری قدر کرنے لگے اور مجھے استاد کہنے لگے۔ میری زندگی ایسی ہی اس جزیرے پر گزر رہی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اکیلے ہیں، یہاں ایک یتیم عورت ہے، مالدار بھی بہت ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی اس سے شادی کر دیں۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے میرے نکاح کا انتظام کر لیا۔ نکاح کی رات میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے باہر آ کر سارا واقعہ سنایا اور سب بہت خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، وہ بزرگ اس عورت کا والد تھا اور اس مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ مکہ میں ایک آدمی مجھے ملا تھا، وہ بہت ایماندار تھا اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اس سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں، اور اب ایسا ہو بھی گیا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ہم قدرت کے اس اتفاق پہ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا اور کچھ عرصہ بعد میری اس بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس جزیرے والوں سے اجازت لے کر بغداد کا سفر روانہ کیا، اور وہ ہار میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی وہ ہار میرے ہاتھ رہنے دیا۔ بغداد آ کر وہ ہار ایک تاجر کو بہت پسند آ گیا۔ اس نے لاکھوں دینار دے کر مجھ سے وہ خرید لیا۔ میں وہ دینار نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان سنا کر وہ قاضی خاموش ہو گئے اور اللہ کی شان بیان کرنے لگے۔ ان کے طلبہ بھی یہ داستان سن کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ایمانداری کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔